بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حالات حاضرہ اس وقت جو پاکستان جس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو سیلاب کا ایک آفت کہہ لیں، ایک تکلیف کہہ لیں، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سیلاب کی یہ آفت اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں قرآن حکیم کی نظر میں دیکھا جائے کہ کیا واقعی سیلاب اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا کہ ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہو جائے گی کہ سیلاب اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ تھوڑے سے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ سیلاب کی اس صورتحال میں قرآن حکیم کی روشنی میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سورہ انفال قرآن حکیم کا 8واں سورہ ہے اور میں 32 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا، وا کا معنی ہوتا ہے اور، اذ کا معنی ہے جب، قالو کا معنی ہے کہا، اور کالا نہیں ہے کالو ہے۔ اگر لفظ آتا کالا تو معنی ہونا تھا ایک بندے نے کہا۔ کالو بتا رہا ہے کہ کافی ساری کمیونٹی نے، کافی سارے لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، ان کانا ھذا، یہ جو نبی ہے، پتہ چلا نبی سامنے بیٹھے ہیں جب بات ہو رہی ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ بیت اللہ کا صحن ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ مکے کے سارے مشرک۔ جو الفاظ میں آیت میں سے پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث میں، بسم اللہ، بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ واحد کے صیغے سے موجود ہیں، یعنی وہاں واحد کے صیغے میں ابو جہل آگے ہے، مشرکین پیچھے ہیں، بیت اللہ کا صحن ہے، دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہیں مشرک اور کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ مصطفیٰ، یہ رسول تیری طرف سے حق ہے، اگر یہ واقعی نبی ہے اور سچا ہے اور تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمیں یہ نبی نہیں چاہیے، تو ہم پر پتھروں کا عذاب بھیج دے، تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا۔ دیکھ رہے ہیں جی آپ، سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ اچھا، پھر کہتے ہیں اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے اللہ تو ہم پر سخت عذاب بھیج اور پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش اور سخت عذاب بھیج، اگر مصطفیٰ سچا نبی ہے تیری طرف سے، اے اللہ اگر رسول تیری طرف سے سچا نبی ہے تو ہم پہ پتھروں کا عذاب بھیج اور ہم پہ سخت عذاب بھیج۔ اللہ اگلی آیت میں اپنے حبیب سے بولا، اگلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو جواب دیا۔ آپ کہیں تو میں جواب الہی پڑھنا شروع کروں۔ اللہ اپنے حبیب سے بولا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، حبیب مجھے کیا ہے کہ میں ان پر عذاب نہ بھیجوں، ایک منٹ نہ لگاؤں میں ان کے سارے پرچے اڑا کے رکھ دوں۔
پتھروں کی بارش بھی کر دوں اور عذاب بھی بھیج دوں، لیکن وَأَنْتَ فِيهِمْ حبیب اب جہاں تو موجود ہو وہاں میں عذاب کیسے بھیجوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ حبیب میں ان کافروں کو عذاب نہیں دے رہا، اس لیے نہیں کہ یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ابو جہل کی وجہ سے نہیں عذاب کو روک رہا، میرا حبیب انت فیہم مجھے تیرا منہ نظر آتا ہے، میں حبیب جہاں آپ موجود ہیں وہاں میں عذاب نہیں بھیجتا، میرا حبیب جہاں آپ موجود ہیں وہاں میں عذاب نہیں بھیجتا۔ آپ اجازت دیں تو میں آگے آیت پڑھوں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرا حبیب ایک تو جہاں محمد موجود ہے میرا عذاب وہاں نہیں آ سکتا، اور دوسرا جہاں لوگ معافی مانگنے والے موجود ہیں وہاں میرا عذاب نہیں آ سکتا۔ میرا حبیب انتا فیہم ایک میرا عذاب وہاں نہیں آتا جہاں مصطفیٰ موجود ہے، جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں نہیں آتا، اور جہاں بندے معافیاں مانگنے والے ہوں وہاں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ٹھیک ہے، ما معذبہم وہم یستغفرون، آیت کی ترتیب میں اللہ معافیوں کو بعد میں لایا، محمد کو پہلے لایا۔ آئے جسے سمجھ آئیے وہ چپ نہ کرایا۔ میں سورہ قرآن کا آخری سورہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت يدخلون فی دین اللہ افواجا، سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، والفتح آپ نے مکہ فتح کر لیا، ورأيت آپ یہ دیکھو گے، الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کہ لوگ جو در جو دین میں داخل ہوں گے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سبحان اللہ کہہ فسبح آپ تسبیح کریں، بحمد ساتھ حمد کے، ربک اپنے رب کی، واستغفرہ اس سے کانا توابا بے شک اسے توبہ قبول کر۔ مصطفیٰ ہے اللہ کا عذاب نہیں، یا تو آپ کہیں کہ آج مصطفیٰ نہیں ہے تو میں سیلاب کو عذاب مان لوں گا، لیکن اگر آج بھی کلمہ نبی کا ہے، دیکھیں آپ قرآن حکیم میں سے اللہ کے عذاب کی آیتوں کو پڑھیں، جب آپ آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی برے بچ جائیں اور اچھے مر جائیں، نہیں، پھر صرف نیک بچتے ہیں، بروں کی جڑ ایک دفعہ کٹتی ہے۔ جب کشتی آئی تھی تو کیا برے بھی بچے تھے؟ بہت تو بات کرو میرے ساتھ۔ نوح کی کشتی کے طوفان کے بعد برے بچے تھے؟ صرف نیک بچے تھے۔ آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی کہ سیلاب اللہ کا عذاب نہیں؟ نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں نہیں آگے چل سکتا۔
اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے قرآن کی نظر میں کہ سیلاب اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو پھر مجھے حکم کرے میں آگے قرآن پڑھوں کہ اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں نا کہ سیلاب پاکستان میں اللہ کا عذاب ہے تو آپ نے ظلم کا ساتھ دیا۔ آپ نے بڑے بڑے حکمران جو بڑے عجیب غریب لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، آپ نے تو ان کو سیف کر لیا، آپ نے تو ساری بات قدرت پہ ڈال دی۔ اسی لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا مصطفیٰ کی وجہ سے میں محمد کی امت پر قیامت لاؤں گا، عذاب نہیں بھیجوں گا پچھلی امت۔ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حضور کی رحمت ہے۔ اور آپ میں سے کسی بندے نے غور نہیں کیا، میری نالائکی کی وجہ سے، میری کم علمی کی وجہ سے آپ میں سے کسی بندے نے غور نہیں کیا۔ مجھے اجازت دیں تو میں دوبارہ پڑھ لوں؟ یہ والی آیت جو میں نے پڑھی ہے اسے دوبارہ پڑھ لوں جی؟ اچھا چلو، میں نہیں پڑھتا، آپ مجھے بتائیں جی کون کھڑے ہیں بیت اللہ میں؟ حضور ادھر سائڈ پہ ہیں، وہ تو دعا مانگ رہے ہیں وہ کون ہے جی؟ ابو جہل ہے اور سارے مشرک ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عذاب بھیج دے، اللہ عمر دراز کرے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جی، میں بڑے عرصے بعد دوبارہ مجھے اجازت ملی بڑے شاہ جی کی، میں حاضر ہوا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جی، آپ بڑا توجہ سے سنتے ہیں۔ اچھا جی، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کٹھے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کہا ہے کہ عذاب بھیج دے، اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے، ٹھیک ہے، پتھر بھیج دے یا عذاب بھیج دے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ مشرکین پر عذاب حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے اللہ نہیں بھیجتا، اللہ حضور کی وجہ سے نہیں بھیجتا۔ آج سمجھ آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب اللہ نے کہا جو ہے کہ میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، پتہ چلا عالمین میں مشرک بھی آتے ہیں، یہ مشرک بھی محمد کی رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہہ۔ اب پتہ چلا کہ مشرکین کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ، نبی کی رحمت کا حصہ، اللہ کی نبی کی رحمت کا حصہ مشرکین کو بھی مل رہا ہے۔ یہاں تک فائنل ہو گیا، 40 منٹ پر سوئی آ گئی، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب امت مسلمہ پر عذاب آتا۔ سورہ عاشورہ 42 نمبر سورہ اور 30 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہیں جتنی بھی مصیبت پہنچی ہے نا، شاباش جی شاباش، کون بولے جی؟ آپ بولے ہو جی؟ ہاں جی اونچی بولو۔ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے تمہیں پہنچی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم کہتے ہو اللہ کو جیسے منظور ویسے ہو گیا، یہ میری منظوری سے نہیں ہوا، تمہارے اٹھے سیدھے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے سنت کا نظام چھوڑا ہے اس لیے تم بیمار ہوئے ہو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ تمہارے اوپر سیلاب آ گیا اور تم کہتے ہو جیسے اللہ کو منظور ہے، نہیں تو یہ پھر سیلاب کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے جی؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے۔ اچھا یا اللہ، تو پھر میں آگے پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اوے میں تو کثرت سے تمہاری کرتوتیں دیکھ کر نا تمہیں معافی ہی دیتا رہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثرت سے اللہ تمہیں درگزر کرتا ہے۔ یہ جتنا نقصان پہنچتا ہے نا تمہیں، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔
ورنہ کثرت سے میں تمہیں معافی دیتا ہوں. میں منت کرتا ہوں اپنے کریم رب کے گھر میں کھڑا ہو کے, اپنے رب کی بارگاہ میں. تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے کام چنگے نہیں, تمہیں نقصان ہوتا ہے تمہارے کاموں کی وجہ سے, اور میں تمہیں کثرت سے معافی دیتا ہوں. جہاں تو اتنی معافی دے رہا ہے, اتنے برے اعمال ہیں ہمارے, تھوڑی سی معافی اور دے دیتا تو یہ تباہی نہ ہوتی, ہماری بربادی نہ ہوتی. قرآن جواب دیتا ہے. تم نے قرآن سے کبھی بات نہیں کی, تم قرآن سے بات کرو تو قرآن تمہیں جواب دیتا ہے. یہ زندہ کتاب ہے. ہائے 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 ہائے, بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, قرآن ایک زندہ کتاب ہے, اور یہی ہم روتے ہیں آپ کی بارگاہ میں, آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نبی کا معجزہ, انبیاء کا معجزہ, انبیاء کی موجودگی تک زندہ رہتا ہے. یہ ایک اصول ہے. حضرت موسیٰ کا ڈنڈا, بسم اللہ, جب تک موسیٰ موجود رہے سانپ بنتا رہا, جب موسیٰ موجود نہ رہے ڈنڈا موجود ہے, سانپ نہیں بنا. واہ, جسے سمجھ آ گئی بولو میرے ساتھ. حضرت سلیمان کا کلیم جب تک سلیمان موجود ہے اڑتا رہا, جب سلیمان موجود نہیں رہے قالین موجود رہا, اڑا نہیں. حضرت عیسیٰ کا ید بیضا, ٹھنڈا بولے ہو یار, عیسیٰ مرے تو نہیں نا, چوتھے آسمان پر زندہ ہے, پر یہاں تو موجود نہیں نا. جب تک عیسیٰ موجود رہے ید بیضا چمکتا رہا. عیسیٰ موجود نہیں رہے, اس کے بعد ید بیضا رہا, چمکا نہیں ہے. ہر نبی کا معجزہ جب تک نبی موجود رہتا ہے معجزہ معجزہ رہتا ہے. جب نبی موجود نہ ہو تو معجزہ باقی نہیں رہتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جاؤ ساری کائنات اکٹھے ہو کر اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ. یہ اگر آج بھی معجزہ ہے تو انت فیہم, محمد کو موجود ماننا پڑے گا. اللہ آپ کی عمر دراز کرے جی, آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. بہت عزت کرتے ہیں آپ قرآن کی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا آیت آئی ہے ابھی, مالک نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال تو ٹھیک نہیں, تمہیں جو نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے. اوے میں عذاب نہیں بھیجتا, یہ تو میرا فائنل ڈیسیژن ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجتا. محمد موجود ہے, مصطفیٰ موجود ہے, میں عذاب نہیں بھیجتا. اور کوئی ہے جو معافیاں مانگتے رہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کل خانی نہ کرایا کریں. ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں 10واں نہ کرائیں, 40واں بھی نہ کرائیں. کیوں؟ وہ مر گیا, اس کی کتابی زندگی بند ہو گئی ہے, اب آپ کی دیگوں کا ثواب تو اسے نہیں پہنچے گا, اور آپ کی فاتحہ کا ثواب بھی اسے نہیں پہنچے گا. اور پھر ہمیں آیت سناتے ہیں لیسا للانسان الا ما شاء, انسان کو وہ نہیں ملتا جو وہ نہ کرے, انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرے. میں منت کرتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرے. مومنوں کی بات نہیں ہو رہی, مومن کوئی معافی مانگنے والے ہو, بچے ہم جیسے بھی رہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آئیے بات. کوئی معافی مانگے
سے تو ہم جیسوں کو فیض ملتا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں کیسے آگے چلوں؟ نہیں, آپ ابھی کوئی اذان دے گا, جمعے کی اذان کوئی دے گا ابھی, جو بندہ, خواجہ نوید الحسن صاحب میرے ساتھ آئے, ان کا جی اذان میں دوں گا, جو بندہ اذان دے گا اس میں جملہ آئے گا حی علی الصلاۃ, آجو بھائی نماز کی طرف. اب بلانے والا جب اذان دے گا تو دنیا کے کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ جتنے نمازی ہوں گے سب کی نماز کا ثواب اس اذان دینے والے کو ملے گا. اب اگر وہ کہیں کہ ملے گا تو ان سے پوچھیں لیس للانسان الا ما سعی, اس نے تو صرف اپنی پڑھی تھی, یہ ساری مسجد کی نمازوں کا ثواب اسے کیسے ملے گا؟ تو جواب ملے گا انسان تھوڑی ہے, صاحب ایمان کی بات ہے. پتا چلا انسانوں کو ایک دوسرے کا فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے, مومنوں کو ایک دوسرے کا فائدہ ضرور پہنچا کرتا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, بہت خوبصورت سن رہے ہیں. تو اب قدرت کی بارگاہ میں ہمارا سوال کیا تھا کہ اللہ جب تو نے اتنا درگزر کیا, تھوڑا سا اور کر دیتا یہ تباہی نہ ہوتی. مجھے جواب ملا سورہ روم میں سے, 30واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور 41 نمبر آیت ہے سورہ روم کی, یہ میرے سامنے آ گئی ہے. 30 نمبر سورہ ہے اور 41 نمبر آیت ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہوتا ہے تمہارے لوگوں کے ہاتھوں سے کمائی ہوئی برائیوں کی وجہ سے. سمندر بفرتا ہے, ہائے ہائے دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے, سمندر بفرتا ہے. بلی اگر کسی کا چوری دودھ پی جائے تو اس پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. چور اگر, شیر اگر کسی انسان کو چیر دے تو کچھ نہیں ہوتا ہوا میں. لیکن بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں آوازار ہوتی ہیں. آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں آوازار ہوتی ہیں. میں پھر آیت پڑھتا ہوں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتا ہے زمین پر, خشکی پر اور سمندر میں ان لوگوں کے برائیوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے. اچھا یا اللہ, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تو دنیا میں فساد برپا ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن تو بھی تو کہہ رہا ہے نا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, میں کثرت سے تمہیں معاف کرتا ہوں. تو مالک اب یہاں معاف کیوں نہیں کیا؟ مالک فرماتا ہے میں آگے پڑھوں. مالک فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کے باوجود بھی کثرت سے تمہیں معاف تو کرتا ہوں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا, ساری تمہاری بے حیائی اور نااہلی اور نالائکی کے عملوں میں سے کسی ایک عمل کی میں تمہیں تھوڑی سی سزا, عذاب نہیں میں بھیجتا. آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے, میں کسی ایک آدھے عمل پر قوم کو تھوڑی سی سزا. تو یا اللہ پھر مالک فرماتا ہے یہ میرے سامنے ہے, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اوے میں تو کثرت سے تمہیں معافی دیتا ہوں لیکن چھوٹی موٹی تکلیف دے کر تمہارے اعمال کی وجہ سے صرف اس لیے دیتا ہوں کہ اب بھی واپس پلٹ آؤ. آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کو؟ اور دیکھیں کہ مجھے سورہ نور سامنے آ رہی ہے, 24واں سورہ ہے, اور 24واں سورہ میں سے مجھے
63 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. وقت بہت کم ہے, جمعے کا وقت ختم ہو گیا. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ نور ہے اور یہ 63 نمبر آیت ہے. مالک فرماتا ہے میں عذاب نہیں بھیجتا مصطفیٰ کی وجہ سے, اسے میرا عذاب نہ سمجھو. تو یا اللہ ہم کیا سمجھے؟ یہ میرے سامنے قرآن ہے اور یہ 63 نمبر آیت ہے. فل, میں ساری آیت نہیں پڑھ رہا, نصف آخر آدھی آیت اینڈ سے پڑھو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. دیکھو جو مصطفیٰ کی مخالفت کرے اب اس پر فتنے تو آئیں گے نا. اللہ اور اس کے رسول کا جو مخالف ہو جائے اب اس پہ فتنہ بھی کوئی نہ آئے. دیکھیں میں بات واضح نہیں کر پایا, میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ نور سے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے گا. نہیں آواز نہیں آئی, ٹھنڈا بولیو, مل کے سبحان اللہ کہو. یہ سورہ نور ہے اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان الذین, شک نہ کرو وہ لوگ, تحبون جن کا دل یہ کرتا ہے, یہ چاہتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, مومنوں کو بے حیا کر دیں, ان میں فحشی پھیلا دیں, ان کی غیرت کو ختم کر دیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا, میں انہیں ایسے ہی جانے دوں, میں ان کی زندگی کو عذاب بنا دوں گا جو مومنوں میں بے حیائی پھیلاتے پھرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ زلزلہ کب آیا تھا؟ 2005 کی اکتوبر کی کون سی تاریخ تھی؟ 8 کو زلزلہ تھا, 5 کو میراتھن ریس ہوئی تھی. میراتھن ریس میں مشرف پرویز نے عورتوں کو یہ انڈر ویئر اور یہ یعنی شرٹیں اور انڈر ویئر پہنا کے لاہور میں مردوں کے ساتھ دوڑ لگوائی تھی. اللہ فرماتا ہے جس قوم کے حکمران قوم مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں گے ہم انہیں فتنے میں ڈال دیں گے, ہم انہیں مصیبت میں ڈال دیں گے, ہم انہیں پریشانی میں ڈال دیں گے. یہ سیلاب اللہ کا عذاب نہیں, یہ حکمرانوں کی کرتوتوں کا نتیجہ بھگت رہے ہو. بھائی آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کو؟ جسے قرآن کی جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. عذاب ہوتا تو کوئی نہ بچتا, یہ جو ہم بچے پھرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے بچے پھرتے ہیں. جب دیکھیں یہ ڈینگی مچھر کب آیا, جب عورتوں نے سلیپ لیس پہنے, یہاں تک بازو آئے ہیں عورتوں کے, ڈینگی مچھر نے آ کے اپنا جلال دکھا کے فرمایا یہ قدرت کی طرف سے ایک فتنہ ہے, عذاب نہیں ہے تمہیں. تم یہاں پہ ننگا کر رہے ہو اپنے بازو کو, ہم تمہیں دستانے پہننے پر مجبور کر کے بتائیں گے کہ تمہاری بقا بے حیائی میں نہیں دین میں ہے. اِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جاؤ گھروں میں جا کر ہر حال میں شکر کا ول سیکھ لو, میں زیادہ عطا کروں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. قُلْ, حبیب اعلان کر, یا عبادی, اے میرے بندو, أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ جو اپنی جان پر گناہ کرتے ہو. اسرفوا علی انفسہم, گناہگار ہو, شاید میری طرف دیکھو, گناہگار ہو, بڑے نالائق ہو, جیسے بھی ہو, مصطفیٰ جی اللہ, یا عبادی, کل یا عبادی, ان سے کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو. قرآن پر میرا ہاتھ ہے. اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا مصطفیٰ تیرا ابو بکر میرا ہے, تیرا عمر میرا ہے, تیرا حسین میرا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ جو نالائق ہے نا, یہ جو گناہگار ہے نا, یہ جو کسی کام کے نہیں نا, مصطفیٰ اپنی پاک زبان سے کہہ, اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں یہاں جناب والا, گناہگار کو اللہ گناہگار نہیں, پریشان نہ ہو, مجھے اس کا شان نزول پتہ ہے.
مجھے پتہ ہے یہ کلمہ پڑھنے والے صحابہ پر آیت نہیں آئی تھی، یہ واقعی ایک قبیلہ تھا جو بڑا چور تھا، بڑا زانی تھا، بڑا شرابی تھا، بڑا ڈاکو تھا، بڑے گناہگار لوگ تھے۔ جب انہوں نے ان کو پاس جا کے نبی نے کہا نا کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں بھی قبول کرے گا؟ اس پر آیت آ گئی حبیب یہ جیسے بھی ہے نا ان سے کہہ دے تم میرے اپنے ہو، تو تم میرے اور بولو مجھے آج نالائق ہونے پہ فخر آ رہا ہے، مجھے آج نکما ہونے پہ فخر آ رہا ہے کہ محبوب ہمیں اپنا کہہ رہا ہے۔ ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ ہم تہجد نہیں پڑھتے، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو۔ ہم قرآن کی زیارت والے نہیں ہیں، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو۔ بولو ہم گناہگار ہیں، اقرار کرتے ہیں، اللہ کی آواز آئی حبیب ان سے کہہ دو یہ جیسے بھی ہیں میرے اپنے ہیں۔ اچھا تو یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہونا، میری رحمت تمہارے لیے موجود ہے۔ اب مجھے پھر یہ نہیں پتا اللہ کی رحمت کون ہے گناہگاروں کے لیے جسے موجود کہا گیا ہے۔ چلو اسے پھر کبھی کھولیں گے انشاءاللہ، زندہ رہا تو بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب جمعے کا وقت ختم ہو گیا۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 65 نمبر سورہ ہے طلاق، دوسری آیت کی نصف آخر ہے، آدھی آیت ہے۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر اب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لو تو تمہاری مصیبتوں میں سے وہ تمہیں نکال دے گا۔ ہائے ہائے در توبہ بند نہیں ہوا یار، اب بھی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لو تو وہ تمہاری مصیبتوں میں سے تمہیں نکال دے گا۔ آیت ختم ہوئی، اگلی آیت پڑھ لوں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جاؤ تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکو گے۔ وہ مجھے گفتگو ختم ہو گئی، وہ یاد آ گیا، آپ کو یاد ہے ذرا جلدی جلدی پڑھ دیں۔ ریت کا ٹبا ہے، دریا کا کنارہ ہے، بہلول جنت بانٹ رہے ہیں، جسے یاد ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ اچھا جی پھر کیا ہوا تھا؟ ہارون رشید اور اس کی زوجہ زبیدہ کٹھے مارننگ واک کے لیے نکلے ہوئے تھے، بابے کے پاس سے گزرے، ریت کا ٹبا بن رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا جنت بن رہی ہے۔ بی بی آگے بڑھی ہے، اس نے سلام کیا، عرض کیا جی جنت؟ فرمایا ہاں جنت، کس ریٹ پر ہے؟ فرمایا جو بھی ہے دے دو۔ گلے سے اس نے سونے کا ہار اتارا، ایک دفعہ بادشاہ نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، کیا کرنے جا رہی ہے، ملنگ آدمی ہے، اسے کیا تعلق ہے پیسوں کے ساتھ، اس نے تو ضائع کر دینے ہیں۔ اس نے کہا چپ کر، برادری بھی ہے اور مرشد بھی ہے، پیر ہے زبیدہ کا، انہوں نے چپ کر میرا پیر ہے۔ ہار پکڑ کر اس نے توڑا، بابا نے، بابے بہلول نے توڑ کر موٹی شوتی بکھیر کر دریا میں پھینک کر ایک ٹبے کو یوں کر کے کہا مبارک ہو تمہیں جنت میں پلاٹ مل گیا۔ اب یہ تو آپ نے سنا ہے، یہاں تک تو آپ کے پاس بات ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو نالائق آدمی ہوں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ اب کتاب کے الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں سوشل میڈیا والے بھی، یہ وجدانی وجد کا ایک جملہ ہے، اگر اچھا لگے قبول کر لیں، نہ اچھا لگے تو میں گھر واپس لے جاؤں گا۔ چونکہ مرشد تھے وہ مرید تھی۔ چلتی ہوئی زبیدہ کو آواز دے کے فرماتے دھیے گل سن۔ پلٹ کر زبیدہ نے دیکھا، جی مرشد مبارک ہو، پلاٹ بڑا قیمتی ہے۔ اس نے کہا حضور 2 بازار لگتے ہیں جنت میں؟ کہا نہیں، بات بازاروں کی نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کے محلے میں دے دیا۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا چلو بہرحال بادشاہ تو خیر باتیں شاتیں کرتا رہا، آپ کو یاد ہے، توڑ توڑ بڑ بڑ ہوتی رہی، یہ کیسے جنت، کیسے معاملہ، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا بنے گا، کیا چکر ہے۔ رات ہو گئی، سو گئے، بستر پر بادشاہ ہے، آنکھ لگی، تختہ ہے، جنت کا کوٹھا ہے، هذه البیت زبیدہ خاتون زوجہ ہارون رشید لکھا ہوا ہے، زبیدہ کا کوٹھا ہے جو ہارون رشید کی زوجہ ہے۔
آگے بڑھا, دربان نے روکا, کدھر؟ جنت میں. کہا نہیں, انٹری بند ہے, بی بی کا گھر ہے. اور میری بیوی تو ہے نا. کہا نہیں, بیوی دنیا میں ہوتی ہے, یہاں سانجا کھاتا نہیں, یہاں اکاؤنٹ اپنا اپنا ملے گا. اب آپ کو پتہ ہے بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہوں کو کوئی عقل مت تو ہوتی نہیں. آپ نے سارے چیک کر لیے ہیں, کوئی بھول تو رہ نہیں گئی. اب ان بادشاہوں کو عقل مت تو ہوتی نہیں. بادشاہ تھا, اکڑ میں آ گیا, آگے بڑھا, دربان میں تھپڑ مارا, وہاں تھپڑ پڑا, بستر سے زمین پر گرا. بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی سرتاج آدھی رات کو زمین پر بیٹھے ہو. کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا نہیں نہیں کچھ نہیں, میں پاشا پر تک گر گیا ہوں. اور اس نے کہا سرتاج تم پاشا پرتے ہی ڈگے ہو گئے, پر جب تمہیں تھپڑ مارا تھا نا اس نے, میں نے چبارے کی باری میں بیٹھ کے دیکھا تھا. اب آدھی رات کا وقت ہے, تھپڑ شپڑ بھول گئے, کپڑے جھاڑ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا زبیدہ تجھے تو سچ مچ جنت مل گئی, میرا کیا بنے گا؟ اب زبیدہ کہنے لگی دیکھیں گے سویرے مرشدوں کا کیا موڈ ہے, یہ تو پیری مریدی کا کوئی چکر ہے. صبح دیکھیں گے مرشد خانے کا موڈ کیا ہے. صبح نماز فجر بہلول کے پاس پڑھی. یار جس نے جنت بانٹنی ہے اس نے فجر تو پڑھانی ہوگی نا. آپ نے کیا سمجھا ہے کسی چرسی سے جنت لے رہے ہیں؟ بھائی باشعور درویش ہوتے ہیں. پہلا ہی کوٹھا نماز کے بعد بنا تھا. بادشاہ آگے بڑھا, سلام حضور, سر سے لے کر پاؤں تک بہلول نے دیکھا. وعلیکم السلام, جنت مل جائے گی؟ فرمایا 5 لاکھ درہم جنت کی قیمت ہے آج کی تاریخ میں. اس نے کہا حضور رات تو ایک ہار کے بدلے میں ملی تھی, اب آپ 5 لاکھ درہم مانگ رہے ہیں. مسکرا کے بہلول نے کہا تیری گھر والی میری بیٹی ہے, وہ بن دیکھے لے گئی, تو رات کو سارا دیکھ کر آیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو مزہ نہیں آیا. بار والوں جسے حضور سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو سناؤ. حضور کوئی کمی بیشی فرمانا 7 لاکھ ہو سکتے ہیں, 5 سے کم نہیں ہوں گے. 5 لاکھ درہم گن کر بہلول کے سامنے ہارون رشید نے پیش کیے. یوں جھولی میں 5 لاکھ درہم اٹھا کر بہلول نے دریا میں پھینکنا شروع کیے. سبحان اللہ. سارے درہم پھینکے کہ بادشاہ کو چکر آیا ایک دفعہ. 5 لاکھ درہم ضائع ہو گئے. جب اس کو چکر آیا تو اب بہلول نے بادشاہ کا بازو پکڑا اور فرماتے ہیں میں تجھے دکھاؤں اللہ جنت کیسے دیتا ہے. دریا کے کنارے 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 کوئی 10-20 کلومیٹر پر جا کے جہاں سلطنت ختم ہوئی وہاں ایک ایسا گاؤں آیا جو دریا کے سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا تھا. بچے یتیم ہو چکے تھے, عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں, جانور تباہ ہو چکے تھے, مال اجڑ چکے تھے, گھر اجڑ چکے تھے. درمیان میں پانی کی سطح پر لوگ پریشان تھے. جو بھی مچھلی نکالتا جب وہ مچھلی کو چیرتا اس میں سے درہم نکلتے تو گھر بناتے. بھائی آپ بڑا ٹھنڈا بولے ہیں. درہم نکلتے تو گھر بناتے, مچھلی پکا کے یتیم بچوں کو بٹھا کر کھلاتے. شرط ملنے پر یتیم جب کھانا کھا کر یوں جھولیاں اٹھا کر کہتے اللہ جس نے یہ درہم بھیجے اسے جنت عطا کر. ٹھنڈا بولے میں کیسے آگے بڑھوں. اللہ جس نے یہ درہم بھیجے اسے جنت عطا کر. بہلول نے ایک دفعہ ہارون رشید کا چہرہ دیکھا اور پھر کہا اب سمجھ آئیے جنتیں کیسے ملتی ہیں. وہ اپنی نمازیں ضائع کر دیتا ہے, اپنی تلاوتیں ضائع کر دیتا ہے, یتیموں کی دعائیں ضائع نہیں ہونے دیتا. تو خطاب ختم ہوا. سیلاب عذاب نہیں ہے. عذاب ہوتا تو مرید کے نہ بچتا. بچے ہیں ہم مصطفیٰ کی وجہ سے. جس کا ایمان ہے ہم حضور کی وجہ سے بچے, وہ چپ کر سے بیٹھا ہوا ہے. ہم بچے ہیں حضور کی وجہ سے. اب یہ عذاب ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. اب ہم نے اس پر توبہ بھی کر لی ہے,
تقوی بھی حاصل کرنا ہے، ہر حال میں شکر بھی کرنا ہے، اور سیلاب والوں میں بانٹ کر اللہ کی عطائیں انہیں دوبارہ اسٹیبل کر کے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں۔ اب میں کس لقب سے نوازوں آج کے حکمرانوں کو جو جا کے سلنٹیاں بانٹ رہے ہیں، جو جا کے ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، جو جا کے 50 روپے کی ایک دفتری کھول کر ان سیلاب والے مسلمانوں کو اپنی گاڑی کے پیچھے بھگا رہے ہیں، جو میڈیا پر ہمیں بتا رہے ہیں اتنے ارب اکٹھا ہو گیا، اتنے ارب میں مکان نہیں بنتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بغیر بنیرے کی چھت پر آپ سو کر صبح اٹھ کر اگر گر پڑے بازار میں، آپ کا لت ٹوٹ جائے تو آپ کہیں جیسے اللہ کو منظور تھا ویسے ہوا، تو آپ غلطی پر ہیں۔ مجھے بتائیں 80 ارب لگا ہے، 87 ارب لگا ہے، وہ ٹرین لاہور میں چلی ہے، 87 ارب ٹرین پر لگا ہے، وہ 87 ارب میں کوئی نالا نہیں بن سکتا تھا اس پانی کو کنٹرول کرنے والا۔ یہ مسلمان کی ہر درمی ہے کہ ہر چیز کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان تب تک چین نہ لے جب تک پریشان مسلمان اللہ انہیں اپنے گھر عطا نہ کرے، اپنی ذمہ داری سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔